بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ رستم دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ کوٹھی سے نکلا اور گجرانوالے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جی ٹی روڈ پر قریباً 1.5 گھنٹے کے سفر نے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ وہ انڈسٹریل ایریا میں داخل ہوا اور پھر اس شاندار کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا جو ایک نسبتاً سنسان سڑک پر واقع تھی۔ کوٹھی کے عقب میں بسوں کی باڈیاں وغیرہ بنانے کی ایک بڑی فیکٹری تھی۔ دائیں طرف بھی ایک کارخانہ موجود تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈز نے رستم سے آمد کی وجہ پوچھی۔ گارڈ سے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی رستم نے سرخ رنگ کی وہ نئی مگر کیچڑ آلود جیپ دیکھ لی جس پر چودھری اعجاز عموماً سفر کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوٹھی میں موجود ہے۔ رستم نے گارڈ سے کہا، چودھری اعجاز صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ آپ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے؟ گارڈ نے ترشی سے پوچھا۔ بس ان سے اتنا کہہ دو، وڈے ڈیرے والا آیا ہے، نام بتانے کی بھی ضرورت نہیں، یا پھر فون پر بات کرا دو۔ گارڈ نے دوسری تجویز پر عمل کیا۔ لکڑی کے کیبن میں انٹر کام موجود تھا۔ اس نے پہلے سرگوشیوں میں خود بات کی، پھر ریسیور رستم کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری جانب چودھری اعجاز ہی تھا۔ ہیلو، رستم نے کہا۔ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے نہایت پریشان لہجے میں پوچھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ بڑے ڈیرے کے اشارے سے پہچان لیں گے۔ اوہ، چودھری نے متعجب انداز میں کہا۔ اس نے رستم کی آواز پہچان لی تھی۔ چند لمحے گھمبیر خاموشی رہی، پھر چودھری کی آواز ابھری۔ مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں حلفیہ کہتا ہوں، میرا کوئی ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے، میں خود بھی خالی ہاتھ ہوں۔ آپ کے بندے میری تلاشی لے سکتے ہیں۔ چودھری خاموش رہا۔ وہ سخت ڈرا ہوا لگتا تھا۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا تھا، تم اکیلے اور خالی ہاتھ بھی کم خطرناک نہیں ہو۔ رستم نے کہا، میں قسمیں نہیں کھاتا، ہاں اپنی زبان کا پاس مجھے اپنی جان سے بھی عزیز رہتا ہے، اور میں اسی زبان سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ میں آپ سے بس چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ لیکن ان باتوں کے لیے تم نے یہی جگہ کیوں چنی ہے؟ چودھری کے لہجے میں اب بھی شک بول رہا تھا، اور اس شک کی وجہ بھی رستم جانتا تھا۔ میں رنگولی نہیں آ سکتا تھا، نہ میرے بلاوے پر آپ لاہور پہنچ سکتے تھے، اس لیے مجھے یہی جگہ مناسب معلوم ہوئی۔ لیکن اگر آپ کہیں اور بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ چودھری اور رستم کے درمیان کچھ دیر سوال جواب ہوئے، پھر چودھری اعجاز نے گارڈز کو انٹر کام پر ہدایات کی کہ وہ رستم کو کوٹھی کے ساتھ ہی واقع مل کے آفس میں لے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی چودھری نے گارڈز کو رستم کی تلاشی کی ہدایت بھی کی۔ گارڈز نے رستم کو کڑی نظروں سے گھورا اور جوتے اتروا کر مکمل تلاشی لی۔ اس کا ہیلمٹ بھی اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ مل کا دفتر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ یہ بے حد سجا سجایا اور وسیع آفس تھا۔ امپورٹڈ فرنیچر، امپورٹڈ ڈیکوریشن۔ آفس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں تھوڑی سی گہما گہمی نظر آئی۔ چھٹی کے روز یہ گہما گہمی غیر متوقع تھی۔ رستم نے ایک فیشنیبل نوجوان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تھی، گلے میں ہیرے کا لاکٹ جگمگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی قیافہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ وسکی پی کر رات بھر کسی حسینہ کے پہلو میں موجود رہا ہوگا۔ اس کی شکل و شباہت نے ایک لہجے میں رستم کو سمجھا دیا کہ وہ چودھری اعجاز کا چھوٹا بھائی شاداب اور شابی ہے۔ 4 عدد خوبرو لڑکیاں اور گنجے سروں والے 2 مینیجر نما افراد بھی آفس کے اس حصے میں موجود تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ آفس میں موجود 4 لڑکیوں کے بال غیر معمولی طور پر لمبے اور سلکی تھے۔ وہ اپنے بالوں کو بڑے ناز سے گاہے بگاہے دائیں بائیں جھلاتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو خاصی خوبصورت تھیں۔ رستم صوفے پر بیٹھا رہا اور آفس کے دوسرے حصے میں ہونے والی نقل و حرکت کو دیکھتا رہا۔ لڑکیاں نخرے دکھا رہی تھیں اور گنجے سر والا درمیانی عمر کا شخص ایک جدید کیمرے سے ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔ شاداب اور شابی کی بھرائی ہوئی آواز رستم کے کانوں میں پہنچی۔ وہ ایک لڑکی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، دیکھو مس شاہینہ، شیمپو کی فیلڈ میں بڑا سخت کمپٹیشن ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک سپر ماڈل اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ ہم کچھ نیا اور بہتر کر کے دکھائیں گے تو لوگ توجہ دیں گے نا۔ لڑکی جو پہلے ہی مختصر لباس میں تھی اٹھلا کر بولی، تو ہمارے سارے کپڑے ہی اتار لیجئے، ایک دم نیا ہو جائے گا۔ ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ شابی نے بڑی بے تکلفی سے ایک لڑکی کے بالوں کو اس کی پشت کی طرف سے اٹھا کر 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ سامنے کی طرف ڈالتے ہوئے بولا، اس طرح کچھ اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہ مس شرماتی بہت ہے۔ وہ واقعی شرما گئی۔ ایک دوسری لڑکی شوخی سے بولی، اس کی شرم دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک چکر کسی اچھے ریسٹورنٹ کا لگائیں، اور رات کا کھانا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ لڑکیاں پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ شابی نے کمال بے تکلفی سے فکرہ کہنے والی لڑکی کی گال پہ چٹکی لی اور بولا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بولتی بہت ہو۔ وہ رستم کی پرواہ کیے بغیر اٹکیلیاں کر رہے تھے۔
اگر ان لڑکیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو رستم کی پہچان ہو جاتی تو وہ شاید ایک لمحہ بھی وہاں رکنا پسند نہ کرتی۔ رستم نے اندازہ لگایا کہ چودھری اعجاز کا صنعت کار بھائی کاروبار میں کوئی نئی مہم جوئی کر رہا ہے۔ وہ غالباً کاسمیٹکس کی طرف آ رہا تھا اور شیمپو وغیرہ بنانا چاہ رہا تھا۔ دراز بالوں والی ماڈلز کا اجتماع بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، یعنی کاروبار کا کاروبار، تفریح کی تفریح۔ رستم جانتا تھا کہ رنگین مزاج صنعت کار اور کاروباری لوگ اس قسم کے راستے اپناتے رہتے ہیں۔ دونوں کے گنجے افراد اشتہاری کمپنی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس دوران میں آفس کے دونوں حصوں کو ملانے والا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی چودھری اعجاز اندر داخل ہو گیا۔ وہ بہت چوکس اور کچھ گھبرایا ہوا بھی تھا۔ وہ اکیلا اندر آیا تھا، تاہم رستم جانتا تھا کہ اس کے ارد گرد مسلح افراد موجود ہیں اور وہ یقیناً کمرے کے اندر کی صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں۔ چودھری اعجاز نے اندر آتے ہی ان دونوں گارڈز کو باہر بھیج دیا جو حساب کتاب کے فرشتوں کی طرح رستم کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ چودھری اعجاز نے خشک لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً کام کی بات پر آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میری یہ الجھن رفع کرو کہ تم نے اس ملاقات کے لیے یہ جگہ ہی کیوں چنی ہے؟ چودھری کے لہجے میں شک لہریں لے رہا تھا۔ رستم بولا، آپ کی طرح میں بھی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سردار دراز کے موجود ہونے کا پتہ ہے۔ چودھری کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے اپنی اندرونی کیفیت پر بامشکل قابو پاتے ہوئے کہا، اب کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے ساتھی کی رہائی، لیکن آپ سے لڑ کر نہیں، بات چیت کے ذریعے۔ چودھری نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا۔ دیکھو رستم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری میری کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس اپنی بھانجی کو، جو مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر پیاری ہے، غلط حالات سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر میں تم سے بیر کھانا چاہتا تو تم اور تمہارے ساتھی یوں آزادانہ نہ پھر رہے ہوتے۔ لاہور کی کوٹھی پر پولیس چڑھائی کر چکی ہوتی اور بہت خون خرابہ ہو چکا ہوتا، لیکن یہ سب کچھ میرے سینے میں دفن ہے اور دفن رہے گا۔ اگر آپ کی طرف سے برداشت دکھائی جا رہی ہے تو میں نے بھی کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھایا۔ مجھے کئی دن سے معلوم ہے کہ سردار دراج اور اس کے ساتھی یہاں موجود ہیں۔ مہتم ہر جگہ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور بہت بپھرے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مہتم یہاں نہیں پہنچا اور نہ ہی پہنچے گا۔ اگر میں کہوں کہ سردار دراج یہاں نہیں ہے، وہ پولیس کی تحویل میں ہے، تو پھر ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی اور ہم دونوں کا، خاص طور سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ چودھری اعجاز نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے دو طویل کش لیے اور بولا، تم اپنے دل کی بات بتاؤ، تمہاری مرضی کیا ہے؟ رستم کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اپنی بی بی شانی کا چہرہ آ گیا۔ ان کی اشک بار آنکھیں، ان کے خاموش لب۔ رستم نے خود کو بہت گناہگار محسوس کیا۔ اس کے سینے میں موجود فولادی دل فولادی نہ رہا۔ وہ جس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا، جس کو پشیمان ہونا نہیں آتا تھا، جس نے اپنی ترنگ میں کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، ایک دم خود کو بدلا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے دل کی گہرائی سے کہا، چودھری صاحب، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ چودھری اعجاز اپنی جگہ ساکت اور خاموش بیٹھا رہا۔ کتنے ہی گمبھیر لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ آخر چودھری کی بھاری آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ اگر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو میں بھی پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پچھلی باتوں کو بھولنا ہوگا۔ چند لمحے توقف کر کے اس نے پوچھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ آپ شانی بی بی کے لیے عزت کی جگہ پر ہیں تو میرے لیے بھی ہیں۔ میں آپ سے سردار دراز کے بارے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ سردار کے ساتھی حوالات توڑ کر بھاگے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، رستم نے یقین سے کہا۔ چودھری بغور رستم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ٹھیک ہے رستم، میں یہ کام کرا دیتا ہوں۔ تمہارے چھوٹے موٹے اور جو بھی مسئلے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، لیکن اس کے بدلے آپ بتائیں۔ چودھری کے چہرے پر پتھریلی سختی ابھر آئی۔ وہ کش لے کر بولا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارا ساتھ شانی کے لیے مصیبت اور دکھ کے سوا اور کچھ نہیں لائے گا۔ وہ اب خود بھی اس چیز کو سمجھ گئی ہے۔ تم جو کچھ بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم بڑے دل کے مالک ہو اور مشکل فیصلے کر سکتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شانی کی زندگی سے الگ ہو جاؤ۔ رستم کے دل پر جیسے کسی نے بہت زوردار گھونسا رسید کیا تھا۔ اسے اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر بولا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا چودھری صاحب کہ کچھ ہی دنوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ بس ایک دو ضروری کام ہیں، وہ ہو جائیں تو یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ملک ہی چھوڑ جاؤں۔ نہیں رستم، میں ٹھوس حل چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے اب شانی بھی یہی چاہتی ہے۔ تمہیں شانی سے اپنا رشتہ ختم کرنا ہوگا، اسے طلاق دینی ہوگی۔ چودھری کے آخری الفاظ رستم پر بجلی کی طرح گرے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا بھسم ہو گیا ہے۔ کیا بی بی کے بغیر بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس نے بے حد کرب اور تعجب سے سوچا۔ جواب نفی میں تھا، یکسر نفی میں۔ اسے طلاق دینی ہوگی۔ چودھری اعجاز کے الفاظ رستم کے سماعت میں گونج رہے تھے اور وہ سکتا زدہ بیٹھا تھا۔ چودھری سوالی نظروں سے رستم کو دیکھتا رہا، پھر گہرا کش لے کر بولا، اگر تم راضی ہو تو میں ایک دو دن میں کاغذات تیار کروا سکتا ہوں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ ہم وقتی طور پر ایک دوسرے سے دور ہیں،
مگر ہمارے درمیان اتنی زیادہ دوری نہیں ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے فیصلے کی نوبت آ جائے. آپ نے... نہیں رستم، تم غلط سوچ رہے ہو. چودھری نے تیزی سے رستم کی بات کاٹی. میں نے تمہیں یہی کہا ہے کہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر حالات بہت بدل چکے ہیں. جو کام کچھ عرصے بعد خراب طریقے سے ہونا ہے وہ ابھی اچھی طرح سے ہو جائے تو بہتر ہے. نہیں چودھری صاحب، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. رستم نے کراہ کر کہا. میں آپ سے یہ وعدہ تو کر سکتا ہوں کہ کبھی شانی کو اور آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، مگر تم اسے کس گناہ کی سزا دینا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ساری زندگی تمہاری باندھی ہوئی بندش میں جکڑی رہے؟ نہیں چودھری صاحب، یہ بندش زیادہ دیر نہیں رہے گی. مجھے پتا ہے کہ بہت جلد یہ بندش میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. جو خود بخود مر رہا ہے، آپ اس کا خون اپنے سر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ دفتن چودھری اعجاز کے موبائل کی گھنٹی بجی. چودھری نے فون ریسیو کیا. چودھری کے موبائل کا اسپیکر آن تھا، یا شاید اس نے اب آن کیا تھا. دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز رستم کے کانوں میں پڑی اور رستم کا جسم سنسنا اٹھا. وہ اس کی شانی بی بی تھی. وہی کھنکتی ہوئی آواز، وہی جل ترنگ بجاتا ہوا لہجہ. کیا بات ہے دھیرانی؟ چودھری نے پوچھا. خالو جی، لاہور سے مہمان کس دن آ رہے ہیں؟ تمہیں بتایا تو تھا، جمعے کو. سرفراز صاحب کے سیکرٹری شاید جمعرات کو ہی آ جائیں گے. شانی کی آواز ابھری. خالو، جمعے کو ہی آپ کے زمیندار مہمانوں نے بھی آنا ہے، تو پھر کیوں نہ ایک جلسے کا انتظام کر لیا جائے؟ تجویز تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کیا اتنی جلدی بندوبست ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ جوشیلے لہجے میں بولی. اب اتنا تجربہ تو ہو ہی چکا ہے. 2-3 منٹ تک خالو بھانجی میں بات ہوئی. پھر چودھری اعجاز نے ذرا گمبھیر لہجے میں کہا. شانی پتر، ایک خبر سناؤ تجھے. کیا بات ہے خالو جی؟ وہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی. رستم سے ملاقات ہوئی ہے. کہاں؟ یہ بعد میں بتاؤں گا. کیا تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی رہی. پھر شانی کی گمبھیر آواز ابھری. خالو جی، آپ نے جو بات بھی کرنی ہے خود کر لیں. مگر پتر... نہیں خالو، مجھے اب ان کانٹوں میں نہ گھسیٹیں، شانی نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا. رستم اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت بیٹھا رہ گیا. اس کی رگوں میں ایک سرد اندھیرا اترتا جا رہا تھا. شانی کے الفاظ نہیں، زہریلے نشتر تھے جو اس کی سماعت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھی لہو لہان کر رہے تھے. کتنی رکھائی، کتنی لاتعلقی تھی اس کے جملے میں. خالو جی، آپ نے جو بات بھی کرنی ہے خود ہی کر لیں. کیا یہ شانی بی بی تھی؟ کیا یہ ان کے الفاظ تھے جو اس کے سینے میں منہ چھپا کر ہولے سے کہا کرتی تھی، اب ہمیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی؟ خالو اعجاز نے بڑی نرمی سے رستم کے کندھے پر ہاتھ رکھا. رستم، زندگی کی کڑوی سچائیوں کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ تم اور شانی ایک راستے پر چل ہی نہیں سکتے تھے. جو ہو چکا سو ہو چکا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ معاملہ مزید خرابی اور جگ ہنسائی کی طرف نہ بڑھے تو ٹھنڈے دل کے ساتھ 2-4 دن کے اندر کوئی فیصلہ کر لو. تم سمجھدار ہو، مجھے امید ہے کہ تمہارا فیصلہ میری رائے سے الگ نہیں ہوگا. رستم خاموش رہا. وہ جیسے قوت گویائی کھو چکا تھا. چودھری اعجاز نے ایک بار پھر نرمی سے اس کا کندھا دبایا. رستم، میں کوشش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں 1-2 گھنٹے میں سردار دراج اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرا لوں گا. یہ بات ذہن میں نہ رکھنا کہ وہ میرے پاس ہیں، وہ پولیس کی تحویل میں ہیں. بہرحال ایک ایسی تگڑی سفارش میرے پاس ہے کہ کام بن جائے گا، بلکہ سمجھو بن گیا. اگر تم ابھی انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، ورنہ وہ تمہارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جائیں گے. نہیں، میں انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، رستم نے کہا. ٹھیک ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، تھوڑی دیر آرام کرو، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. رستم کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا. اس کے کانوں میں مسلسل شانی کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شانی کے الفاظ نہیں ہیں، نہ وہ شانی کی آواز تھی. وہ تو صدقارہ کی آواز تھی جو آج کل بڑی کامیابی سے شانی کی آواز اور لب و لہجے کی نقل کر رہی تھی. آواز اور انداز کی نقالی فنون لطیفہ کی ایک خوبصورت شاخ ہے، مگر یہاں اس فن کو یوں استعمال کیا جا رہا تھا کہ 2 زندگیاں بڑی تیزی سے بربادی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں. قریباً 1 گھنٹے کے اندر ہی چودھری اعجاز نے سردار دراج اور اس کے تینوں ساتھیوں کو رستم کے حوالے کر دیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان چاروں کی اس کوٹھی میں موجودگی مکمل طور پر راز رہے گی. رستم ان چاروں کو بھی یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اصل میں کہاں اور کس کی حراست میں تھے. ان چاروں کی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور ہاتھ جکڑے ہوئے تھے. ان کے جسموں اور چہروں پر تشدد کے نشانات بھی واضح دکھائی دیتے تھے. رستم نے اپنی موٹر سائیکل چودھری اعجاز کی تحویل میں دے دی. چودھری اعجاز نے فوراً تعاون کرتے ہوئے رستم کو ایک سیکنڈ ہینڈ اسٹیشن وین فراہم کر دی. اس وین پر بھی نمبر پلیٹ موجود تھی. رستم نے اس نمبر پلیٹ کو موٹر سائیکل کی جعلی پلیٹ سے تبدیل کر کے گزارا کر لیا. کچھ ہی دیر بعد رستم سردار دراج اور اس کے ساتھیوں کو لے کر انڈسٹریل ایریا کی اس کوٹھی سے روانہ ہو رہا تھا. روانہ ہونے سے پہلے رستم نے موٹر سائیکل کی نشست کے نیچے چھپایا ہوا ماؤزر نکال کر وین میں رکھ لیا تھا. رستم وین کو ڈرائیو کرتا ہوا کوٹھی سے قریب 1 کلومیٹر دور آ گیا تو سردار دراج نے کراہتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے رستم، اکھیوں سے پٹیاں ہٹا لیں؟ نہیں، ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، رستم نے کہا. وہ چودھری کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کا پاس کرنا چاہتا تھا. چودھری کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی تھیں ان میں یہ بات بھی شامل تھی
کہ رستم اس کوٹھی سے نکلنے کے بعد 10 کلومیٹر تک محتموں کی آنکھوں سے پٹیاں نہیں ہٹائے گا اور نہ ہی ہاتھ کھولے گا۔ رستم کے اندر کی کیفیت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ سینے میں ایک جلتا ہوا صحرا اتر گیا تھا۔ مرنے اور مارنے کے لیے تو وہ پہلے ہی تیار تھا، مگر اب اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے جلد سے جلد ہو جائے۔ آتی جاتی سانس ایک آری کی طرح اس کے سینے کو کاٹ رہی تھی۔ دفتن اس کی نگاہ عقب نما آئینے پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ ایک بڑی سیاہ جیپ پیچھے آ رہی تھی۔ بغور دیکھنے سے رستم کو اندازہ ہوا کہ جیپ میں 3-4 افراد موجود ہیں۔ یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ مسلح ہیں۔ رستم کو یاد آیا کہ یہ جیپ اس نے کوٹھی کے سامنے سڑک پر دیکھی تھی۔ تو کیا کوٹھی میں سے ہی کوئی اس کے پیچھے لگ گیا تھا؟ اس نے اپنی رفتار کچھ دھیمی کی تو جیپ اور اسٹیشن وین کا فاصلہ کم ہو گیا۔ رستم نے جیپ کے اندر چودھری اعجاز کے بھائی شاداب اور شابی کو پہچان لیا۔ وہ بھنا کر رہ گیا۔ پیچھے آنے والوں کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں آ رہے، وہ تعاقب کر رہے ہیں۔ رستم نے موبائل پر چودھری اعجاز کا نمبر پریس کیا، مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ رستم کے اندر تیش کی لہر بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سردار دراج کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ہٹا دی اور پشت پر سے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ سردار دراج نے اپنے ساتھیوں کی بندشیں کھول دی۔ رستم نے دوبارہ چودھری کا نمبر ڈائل کیا۔ اس مرتبہ رابطہ ہو گیا۔ چودھری کی قدرے گھبراہٹ آمیز ہیلو سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے چودھری؟ تمہارا بھائی پیچھے آ رہا ہے، رستم پھنکارا۔ وہ منمانی کر رہا ہے رستم، میں نے اسے بڑا سمجھایا ہے لیکن وہ نکل گیا ہے، بڑا بے وقوف ہے وہ، تم نے اسے کچھ نہیں کہنا، میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، سنبھالو اسے نہیں تو مارا جائے گا۔ رستم کے لہجے میں وحشت تھی۔ سنبھالتا ہوں، تم نے کچھ نہیں کہنا، میں گاڑی نکال رہا ہوں، اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔ چودھری کی آواز ہانپی ہوئی تھی۔ اسے میرے بارے میں بتا دیا ہے؟ نہیں بتایا، میں حلفیہ کہتا ہوں نہیں بتایا، اسی بات پر اس سے جھگڑا ہوا ہے، وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے کچھ نہیں کہنا۔ چودھری کے لہجے میں تیش، خوف، التجا سب کچھ شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ برق رفتار جیپ آندھی کی طرح اڑتی ہوئی اسٹیشن وین کے نزدیک پہنچ چکی تھی اور اس کے مسلح گارڈ صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار رستم کو گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے۔ پھر وہ اسٹیشن وین کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ جب رستم نے راستہ نہیں دیا تو انہوں نے خطرناک انداز میں اسٹیشن وین کو ٹکریں مارنا شروع کر دیں۔ رستم کے اندر سلگتی ہوئی آگ بھگ سے بھڑک اٹھی۔ اس نے جیپ کو جوابی ٹکریں رسید کی۔ دونوں گاڑیاں پہلو بہ پہلو بھاگ رہی تھیں۔ اسٹیشن وین کی ایک کھڑکی چکنا چور ہو گئی۔ مسلح گارڈز کے ہاتھوں میں خودکار رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ شابی غلیظ گالیاں بک رہا تھا اور چنگھاڑ چنگھاڑ کر رستم کو گاڑی روکنے کا حکم دے رہا تھا۔ رستم نے موبائل پر ایک بار پھر چودھری اعجاز سے رابطہ کیا۔ رستم دھاڑا، چودھری تمہارا بھائی باز نہیں آ رہا، اپنی مصیبت کو آواز دے رہا ہے، میرا راستہ روکے گا تو مار ڈالوں گا۔ نہیں رستم، اسے کچھ نہیں کہنا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ رستم جواب میں کچھ کہتا، اسٹیشن وین کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ موبائل فون رستم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ طاقتور جیپ نے اسٹیشن وین کو اتنے زور سے سائیڈ ماری کہ رستم اس پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ وین پہلے اپنے 2 پہیوں پر اٹھی، پھر لہراتی ہوئی سڑک سے اتری اور درختوں میں گھستی چلی گئی۔ جنتر کے بہت سے چھوٹے بڑے پودوں اور جھاڑیوں کو توڑنے کے بعد وہ ایک بڑے درخت سے ٹکرائی اور الٹ گئی۔ اس کے سارے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ریڈیٹر پھٹ گیا اور بھاپ بڑے پریشر کے ساتھ اوپر کی طرف جانے لگی۔ رستم تم ٹھیک ہو؟ سردار دراج کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گاڑی سے باہر نکلو۔ رستم نے دیکھا ایک محتم کا سر بری طرح پھٹ گیا تھا۔ اس کے لہو لہان چہرے میں سے اس کی ناک کا ٹوٹا ہوا بانسا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رستم نے وین کے اندر سے نکلنے میں اس کی مدد کی۔ سردار دراج پہلے ہی نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں، لیکن جو کچھ رستم کے اندر چل رہا تھا وہ سردار دراج کی کیفیت سے بڑھ کر تھا۔ وہ ڈیش بورڈ میں سے اپنا بھرا ہوا ماؤزر نکال چکا تھا۔ جیپ دندناتی ہوئی درختوں میں گھسی تھی اور ان سے قریباً 20 میٹر کے فاصلے پر رک گئی تھی۔ سب سے پہلے اس میں سے ایک کداور کتا نکلا۔ رستم کی چلائی ہوئی سب سے پہلی گولی بھی کتے کو ہی لگی۔ گولی اس کے کھلے ہوئے منہ میں گئی تھی اور مغز توڑتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ رستم کے قہر کا دوسرا شکار وہ گارڈ بنا جو خونخوار کتے کی زنجیر پکڑے جیپ میں سے برآمد ہو رہا تھا۔ شاید اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ یوں آنن فانن دائیے اجل کو لبیک کہے گا۔ گولی اس کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہوئی۔ اگلے 20-25 سیکنڈ میں جو کچھ ہوا اس نے سردار دراج جیسے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ رستم جنونی کیفیت میں تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ بڑی وحشت سے اس نے 3 افراد کو جیپ کے اندر ہی چھلنی کر ڈالا۔ انہیں اتنی مہلت ہی نہیں مل سکی کہ وہ اپنے ہتھیار استعمال کر سکتے۔ جیپ کے شیشے چکنا چور ہو گئے اور ہر طرف خون کے چھینٹے نظر آئے۔ شابی رستم پر صرف ایک گولی چلا سکا، وہ بھی خطا گئی۔ رستم کی چلائی ہوئی گولی نے اس کی کلائی میں سوراخ کر دیا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اپنی زخمی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے دباتا ہوا جیپ کے کھلے دروازے سے باہر گرا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ شاید اس کے سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اتنی تیزی سے ہوگا۔ رستم اس کے سر پر کھڑا تھا، ماؤزر اس کے دونوں ہاتھوں میں اور انگلی لبلبی پر۔ آنن فانن شابی کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ گولی نہ چلانا، وہ گھگیائی ہوئی آواز میں کر رہا۔ کیوں نہ چلاؤں؟ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے ماڈل گرلز کے درمیان
اصیل مرغ کی طرح اکڑ کر پھرنے والا جوان سال ہیرو موت کو سامنے دیکھ کر ایک دم چوہا بن گیا تھا۔ مزاج کی ایسی تیز رفتار تبدیلیاں رستم پہلے بھی بارہا دیکھ چکا تھا۔ اس کی یہ معافی رستم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی انگلی لبلبی پر مستحکم تھی۔ وہ اسے بھی شوٹ کر دینا چاہتا تھا، مگر کوئی چیز آڑے آ رہی تھی، کوئی چہرہ جو رستم کے ماؤزر اور شانے کی کھوپڑی کے درمیان آ گیا تھا۔ رستم کی گرفت ماؤزر پر بے حد سخت رہی، مگر وہ لبلبی نہیں دبا سکا۔ آخر کشمکش کے وہ چند جانگوں سے لمحے گزر گئے۔ رستم نے فائر کیا۔ گولی شابی کے کان کو چھوتی ہوئی زمین میں پیوست ہو گئی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چلایا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کی ڈینم کی قیمتی پتلون گیلی ہو چکی ہو۔ رستم نے ماؤزر اس کی پیشانی سے لگاتے ہوئے کہا، جا، کسی کے صدقے تجھے معاف کیا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی کا چہرہ تھا۔ صرف 5 منٹ بعد شابی کسی لاچار مرغی کی طرح بندھا ہوا درختوں میں پڑا تھا۔ اسے باندھنے کے لیے سردار دراج نے وہی رسیاں استعمال کی تھیں جن سے کچھ دیر پہلے وہ خود جکڑا ہوا تھا۔ شاداب اور شابی کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا گیا تھا۔ اب وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے خود کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا۔ اسی دوران میں شابی کی جیب سے نکلنے والے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رستم نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے چودھری اعجاز کی سخت ہراساں آواز سنائی دی، شابی کہاں ہو تم؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دیکھو میری بات سنو، میں نے وہ چاروں بندے سوچ سمجھ کر چھوڑے ہیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے، تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تم نہیں جانتے وہ بہت خطرناک بندہ ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا سب کچھ۔ چودھری اعجاز ایک ہی سانس میں اور ہیجانی لہجے میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گاڑی میں ہے۔ رستم نے موبائل آف کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ شابی کی لگژری جیپ پر سوار درختوں کے اس ویران جھنڈ سے نکل رہے تھے۔ جھنڈ میں 4 لاشیں تھیں۔ خونخوار کتے کی لاش ان کے علاوہ تھی۔ مرید کے بارونہ قصبے سے کچھ فاصلے پر انہوں نے شابی کی جیپ چھوڑ دی اور ایک ٹیکسی کار کے ذریعے لاہور پہنچ گئے۔ ٹیکسی کار کو کوٹھی سے کچھ فاصلے پر چھوڑنے کے بعد وہ پیدل ہی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ گیراج میں حاجی حیات کی پرائیویٹ کار دیکھ کر رستم چونک گیا۔ حاجی حیات نے 2 دن پہلے ہی رستم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اب کوٹھی سے باہر نہ نکلے اور چند دن سکون سے گزارے۔ حاجی حیات سے رستم کی ملاقات کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں ہوئی۔ ان دونوں کی دوستی کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج پہلی بار رستم کو حاجی حیات کے چہرے پر قدرے بیگانگی کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، رستم، اب یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اب کوئی اور جھوٹ نہ بولنا۔ تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے تمہارے تازہ کارنامے کی اطلاع مل چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے گجرانوالہ بائی پاس کے قریب جو 4 بندے قتل ہوئے ہیں ان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے۔ حاجی حیات کا لہجہ خشک اور تیش بھرا تھا۔ یار، بغیر ثبوت کے تو بات نہ کرو۔ سب کچھ ثبوت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حاجی حیات اچانک بلند آواز سے بولا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ تم زندہ ہو؟ اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو شبہ ہو چکا ہے کہ تم زندہ ہو، اور پچھلے دنوں اوپر نیچے جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان میں تمہارا ہاتھ ہے۔ یہ دیکھو۔ حاجی حیات نے تازہ اخبار رستم کے سامنے پھینک دیا۔ رستم نے 2 چھوٹی چھوٹی سرخیاں دیکھی۔ لکھا تھا، لالا فرید کے ڈکیت گروپ کا اہم ترین رکن رستم سیال ابھی زندہ ہے۔ دوسری سرخی تھی، کیا چھانگی وال کی خونی واردات میں بھی رستم شریک تھا؟ نیچے ان سرخیوں کا متن تھا۔ رستم نے متن پڑھے بغیر اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ حاجی حیات نے کہا، رستم، میں نے اپنی اور تمہاری دوستی میں ہر حد کو پھاندا ہے، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں۔ میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اپنی وردی اتار کر پھینکنی ہوگی اور تمہاری طرح اشتہاری بننا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تو پھر میں یہ بھی کر گزرتا ہوں۔ رستم نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنے دوست کا چہرہ تکتا رہا۔ حاجی حیات نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا مگر تم باز نہیں آئے، اور حق بات تو یہ ہے کہ تم نے میری عزت کا بھی کوئی خیال نہیں کیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی وقت میری پٹی اتر سکتی ہے اور میں تمہارے لیے بالکل بیکار ہو سکتا ہوں۔ یہ دیکھو، ہیڈ کوارٹر سے کیا محبت نامہ آیا ہے میرے لیے۔ حاجی حیات نے ایک دفتری لیٹر رستم کی طرف بڑھایا۔ رستم نے لیٹر کی طرف دیکھے بغیر سگریٹ سلگایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں اور میرے دوست یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری کھوپڑی الٹی ہے، تم ہر بات کو الٹ لیتے ہو۔ میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہوا کا رخ دیکھو، میرے اور اپنے لیے مصیبتیں پیدا نہ کرو۔ چند مہینے خاموشی سے گزار لو، پھر جو جی چاہے کرتے رہنا۔ میں نے 1.5 سال سے زیادہ خاموشی سے گزارا ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ایسا ہی ہے۔ میں اور خاموش رہوں گا تو اپنی نظروں میں آپ گر جاؤں گا، اور اپنی نظروں سے گر کر زندہ رہنا مرنے سے بدتر ہے۔ تم اپنی ہٹ دھرمی اور جلد بازی سے بہت کچھ خراب کر رہے ہو رستم۔ تمہارا یہی رویہ رہا تو تمہارے اپنے بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ اب شانی کو ہی دیکھ لو، وہ تم سے دن بدن بدزن ہو رہی ہے۔ چودھری اعجاز کا رویہ وہ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا۔ یہی معاملہ تایا معصوم کے ساتھ ہے۔ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ڈولے کی جان جا چکی ہے اور خان بیکار ہو کر بستر پر پڑا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ تم جو کچھ بھی کہو حاجی، مگر میں اپنے دوستوں کی پکار سے اپنے کان بند نہیں کر سکتا۔
ان کے لہولوہان چہرے دن رات میری آنکھوں میں گھومتے ہیں، ان کی آخری آوازیں، ان کی ہچکیاں میرا پیچھا کرتی ہیں۔ حاجی، میرے وہ یار مرتے مرتے اپنا سارا درد میرے حوالے کر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا۔ میں اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، تو مجھے معاف کر دو، اور جس کا دل بھی میرے رویے کی وجہ سے دکھا ہے، میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ تم معافی مت مانگو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہاری منت کرتا ہوں کہ اپنے خیر خواہوں کا اتنا سخت امتحان مت لو۔ دیکھو میری بات سنو، اگر لمبی چھلانگ لگانی ہو تو پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ ریاض ہٹلر سے ٹکر لینا بھی لمبی چھلانگ کی طرح ہی ہے، پہلے تیاری کر لو، کوئی پلاننگ بنا لو۔ رستم نے بے قراری سے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ حاجی، یہاں آگ لگی ہوئی ہے، اور جب آگ لگی ہوئی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے بیٹھ کر پلاننگ نہیں کی جاتی، جو فوری طور پر سمجھ میں آئے کیا جاتا ہے۔ تو کیا آ رہا ہے تمہاری سمجھ میں؟ یہی نا کہ ڈپٹی ریاض کو ڈھونڈو، اور جہاں وہ خبیث نظر آئے اس کے سامنے اپنے یاروں کے نام کی بھڑک مارو اور اسے گولیوں سے چھلنی کر دو، یا پھر کسی کلہاڑی سے اس کے 15-20 ٹوٹے کر دو۔ رستم خاموش رہا، اس کا چہرہ پتھر تھا۔ حاجی حیات بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے رستم کہ ڈپٹی ریاض ایک بہت خرانٹ اور ہوشیار بندے کا نام ہے، وہ آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا کسی طرح تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ تمہارا تھوڑا بہت بھی تعلق واسطہ ہے، پولیس اس کو عبرت کا نشان بنا دے گی، وہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، وہ روئے گا تمہاری جان کو۔ میرا کسی سے تعلق واسطہ نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ دفتن رستم اتنی بلند آواز سے بولا کہ پوری کوٹھی جیسے گونج اٹھی۔ اس کا چہرہ اندرونی درد کی تصویر تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھاڑا، میں مر گیا ہوں سب کے لیے، کوئی نہیں ہے میرا، نہ میں کسی کا ہوں، کوئی میری ہمدردی نہ کرے، کوئی میری موت کا راستہ نہ روکے۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شانی بستر پر نیم دراز تھی، اس کا چہرہ غم کی تصویر تھا۔ زندگی اس کے لیے بیکار ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ آموں، پھولوں، جھولوں اور بارشوں کا موسم تھا، لیکن شانی کے سینے میں تو ایک بے کراں صحرا پھیلا ہوا تھا، جہاں ہر وقت دم گھونٹ دینے والی آندھیاں چلتی تھیں۔ وہ کسی کی طوفانی محبت کے سامنے مجبور ہوئی تھی، کسی کے ناقابل مزاحمت عشق نے اسے خطرناک راستہ چننے پر مجبور کیا تھا، اور پھر روکیٹ کی اس پرفضا بستی میں شانی نے رستم سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت شانی کا خیال تھا کہ وہ دونوں باقی دنیا سے کٹ کر اپنی ایک علیحدہ دنیا بسائیں گے، کسی ایسی دور دراز جگہ پر جا رہیں گے جہاں کوئی انہیں جانتا نہ ہوگا، بس وہ ہوں گے اور ان کا لافانی پیار ہوگا۔ شانی جانتی تھی کہ رستم کے سینے میں ہمہ وقت ایک آتش بھڑکتی رہتی ہے۔ اس آتش کا تعلق اس قتل عام سے تھا جو ڈپٹی ریاض اور اس کے چند ساتھی افسروں نے وڈے ڈیرے پر کیا تھا۔ انہوں نے اجرالی سرداروں سے ملی بھگت کی تھی اور ان بھوکے پیاسے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھے، بلکہ پھینک چکے تھے۔ شانی کو اس آتش سے خوف آتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ امید بھی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ رستم کے جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کر دے گی یا اس کا رخ کسی اچھی جانب موڑ دے گی۔ مگر حالات کے بہاؤ نے سارے ارادے غلط ثابت کر دیے تھے۔ شانی ایک بار پھر اپنی جانی پہچانی دنیا میں آ گئی تھی۔ یہاں اس کے ارد گرد اس کے اونچے شملوں والے بزرگ تھے اور ان کے اصول تھے، دوسری طرف رستم بھی ایک تند بگولے کی طرح انتقام کے منطقی راستے پر چل پڑا تھا۔ کبھی کبھی شانی کو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نادیدہ ہاتھ ہیں جو اسے اور رستم کو ایک دوسرے سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں شانی کی ہمراز سکینہ اس کے پاس آن بیٹھی۔ اس نے حسب عادت شانی کے دونوں پہلوؤں کو اپنی انگلیوں سے گدگدایا۔ کون یاد آ رہا ہے میری رانی کو؟ اس نے اپنے شوخ لہجے سے شانی کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ شانی بہت سنجیدہ ہے تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ شانی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، سکینہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دل روتا رہتا ہے۔ ڈولا مر گیا مگر میں اس کا منہ بھی نہ دیکھ سکی۔ مجھے لگتا ہے کہ اجمل بھی خیریت سے نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ہو چکا ہے۔ تو اتنی زیادہ دکھی ہے تو پھر رستم کو فون کیوں نہیں کر لیتی؟ 2-4 دفعہ کوشش کر، ہو سکتا ہے کہ بات ہو جائے۔ نہیں سکینہ، وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے، شاید میری آواز سننا بھی نہیں چاہتے۔ اگر انہوں نے بات کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے جب خالو اعجاز والا واقعہ ہوا تھا، معافی نہ مانگتے، لیکن میری تسلی کے لیے 1-2 لفظ ہی بول دیتے، مگر لگتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پتھر کر چکے ہیں۔ شانی، یہ خط، ٹیلی فون، موبائل شوبائل مجھے تو چنگے ہی نہیں لگتے۔ بات تو وہی ہوتی ہے جو آمنے سامنے ہو۔ تو 1 دفعہ کوشش کر کے رستم سے مل کیوں نہیں لیتی؟ شانی نے مایوسی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سکینہ، بات بہت بگڑ چکی ہے، آمنے سامنے سے اور بگڑ جائے گی۔ اتنے میں شانی کی نگاہ سامنے رکھے اخبار پر پڑی۔ پچھلے صفحے کی یہ خبر پر اس کی نگاہ جم گئی۔ لکھا تھا، گجرانوالہ میں 4 مزید افراد قتل۔ ذیلی سرخی تھی، کیا یہ واردات بھی انہی لوگوں نے کی جنہوں نے قدرت اللہ کو قتل کیا؟ تفصیل میں اجمل کے ساتھ رستم کا نام بھی واضح طور پر لکھا گیا تھا۔ اس شبے کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید اوپر تلے ہونے والی ان وارداتوں میں رستم سیال بنفس نفیس ملوث ہے۔ چھانگی وال کی خوریز واردات میں
جو 3 ملزم دیکھے گئے تھے ان میں سے ایک کے حلیے کو بیان کیا گیا تھا۔ اس حلیے کا حوالہ بنا کر لکھا گیا تھا کہ رستم سیال زندہ ہے اور سرگرم ہے۔ رستم کی ایک بہت پرانی تصویر بھی شائع کی گئی تھی جس میں اس کی داڑھی نہیں تھی اور اس کے سر کے بال چھوٹے تھے۔ اسے اس خبر میں دہشت کی علامت بنا کر پیش کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا کہ اگر موجودہ وارداتوں میں بھی رستم شریک ہے تو پھر اس کے جرائم کی کتاب میں ایک اور خونی باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ چاروں مقتول رنگ ولی کے صنعت کار چودھری شاداب کے گارڈز تھے۔ یہ دیکھو شانی، یہ ایک اور تصویر ہے۔ سکینہ نے اخبار پر ایک اور جگہ انگلی رکھی۔ یہ تازہ واردات کی تصویر تھی۔ ایک الٹی ہوئی وین کے پاس 4 میں سے 2 افراد کی لاشیں گھاس پر پڑی نظر آ رہی تھیں۔ قریب ایک کتا بھی مرا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ شانی کچھ کہتی، بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور خالو اعجاز اندر داخل ہوئے۔ سکینہ نے اٹھ کر ادب سے سلام کیا اور باہر چلی گئی۔ خالو اعجاز صوفے پر بیٹھ گئے۔ شانی نے کہا، خالو یہ خبر دیکھی ہے آپ نے؟ اس نے اخبار خالو کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے خبر پر ایک سرسری نظر ڈالی اور گہری سانس لے کر اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واردات بھی؟ شانی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ چودھری اعجاز نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے کل ہی پتہ چل گیا تھا شانی، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب تم نے خود ہی دیکھ لیا ہے۔ کیا رستم بھی شامل تھا؟ خالو اعجاز نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شانی غمزدہ بیٹھی رہی، پھر کراہتی ہوئی آواز میں بولی، رستم کیوں کر رہا ہے ایسا؟ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ان بندوں کو کیوں مارا اس نے؟ بس چھوڑو ان باتوں کو شانی پتر، جتنا تفصیل میں جائیں گے اتنا ہی دل دکھے گا۔ میرے خیال میں تو ان بندوں کا سب سے بڑا قصور یہی تھا کہ یہ ہمارے بندے تھے۔ رستم نے انہیں دیکھا اور مار دیا، اس کے سر پر خون سوار ہے۔ شاداب تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ بچ گیا ہے مگر زخمی ہوا ہے، اس کی کلائی میں گولی لگی ہے۔ شکر ہے کہ ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا۔ تمہارے لیے اس کا پیغام بھی ہے، وہ تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہے۔ کہتا تھا کہ رستم کے سر پر خون سوار ہے، وہ اپنے جنون میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شانی اور تایا معصوم کو اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شانی کے سینے میں ہونکتی ہوئی اداسی کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سکینہ سے باتیں کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ خود کو اس بات کے لیے تیار کر سکتی ہے کہ ایک بار براہ راست رستم سے رابطہ کرے، لیکن اب اس تازہ خبر کے بعد اسے اپنا وہ خیال عبث محسوس ہونے لگا۔ حالات اتنی تیزی سے بگڑتے جائیں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کہاں گیا وہ رستم جسے وہ ٹوٹ کر چاہتی تھی؟ کہاں گیا وہ رستم جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا؟ کیا اس کے عشق کی منزل بس جسم کا حصول تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمیشہ کہتا تھا اصل عشق وہی ہوتا ہے جو جدائی سے کم ہوتا ہے، نہ ملاپ سے دھندلا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ اپنے اندر تڑپ کر رہ گئی۔ خالو اعجاز کی درد بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بولے، شانی پتر، مجھے یہ بات کہتے ہوئے دکھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ تم اور رستم کسی صورت ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ مجھے تو کبھی کبھی ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہ کاغذ کے اس ٹکڑے کو جسے وہ نکاح نامہ کہتا ہے غلط استعمال نہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اس کا سدباب کر لینا چاہیے۔ شانی نے چونک کر خالو کی طرف دیکھا۔ سدباب کا لفظ اس کے سر پر وزنی ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ سدباب سے کیا مطلب تھا خالو اعجاز کا؟ کیا وہ طلاق کی بات کر رہے تھے؟ شانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا کوئی اس کے سینے میں سے اس کا دل کھینچ رہا ہے۔ دیکھو شانی پتر، خالو اعجاز نے اپنی بات جاری رکھنا چاہی۔ شانی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا کر ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں خالو، آپ ایسی بات نہ کریں، پلیز اس بارے میں خاموش رہیں، پلیز۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور سسکنے لگی۔ خالو اعجاز کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری باتوں سے دکھ ہوا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ٹھنڈے دل سے غور کرو گی تو یہ باتیں تمہیں بری نہیں لگیں گی۔ شانی سے رخصت ہونے کے بعد چودھری اعجاز حویلی کے مہمان خانے میں آ گئے۔ صدقارہ نائلہ اور اس کا شوہر چودھری کے خاص مہمانوں کی حیثیت سے ابھی تک یہیں مقیم تھے۔ چودھری نے میاں بیوی پر نوازشات کی بارش کر رکھی تھی۔ وجہ ظاہر تھی، نائلہ کی کوشش سے چودھری اعجاز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رستم سے فون پر بات کرنے کے لیے کسی بھی وقت نائلہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کوشش کر کے فنکار جوڑے کو مستقل اپنا مہمان بنا رکھا تھا۔ اختر قصوری اور نائلہ سے چند رسمی باتیں کرنے اور ان کے بچے کا احوال پوچھنے کے بعد چودھری اعجاز مہمان خانے کی چھت پر چلے گئے۔ انہوں نے موبائل پر اپنے چھوٹے بھائی شاداب سے رابطہ کیا۔ وہ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اب گھر میں تھا۔ چودھری اعجاز نے کہا، ہاں شابی، اب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں بھائی جان۔ شابی کی کمزور آواز ابھری۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ بولا، لیکن آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا کیوں؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں اخباروں میں چھپنے والی خبر کی بات کر رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ رستم سیال ابھی زندہ ہے اور کل ہم پر حملہ کرنے والا بھی رستم سیال ہی تھا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ چودھری اعجاز چند سیکنڈ تک خاموش رہنے کے بعد بولے، اور اسی لیے میں نے تمہیں کل بار بار اس کے پیچھے جانے سے منع کیا تھا۔ یہ جو کچھ ہوا تمہاری جلد بازی سے ہوا، اور بھائی جان میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ آپ مجھ سے حقیقت چھپاتے رہے اور اب بھی چھپا رہے ہیں۔
کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر رستم زندہ ہے تو پھر ہم بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ وہ اور شانی ایک دوسرے کے چکر میں ہیں. ہم شانی کو اس طرح چھیننے کی کوشش کریں گے تو اسے بالکل آگ بگولا کر دیں گے. وہ بہت کچھ برباد کر دے گا. شابی کی آواز میں لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی. کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو شابی؟ ہم شانی کو اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کر رہے. اپنے گھر کی بیٹی کو اس بدماش کے چنگل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم یہ ضرور کریں گے. اور تم دیکھنا چند دن تک شانی بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گی. وہ خود اس سے چھٹکارا پانے کی بات کرے گی. لیکن کچھ بھی ہے بھائی جان، شانی بیوہ ہے. اس کے نام کے ساتھ رستم کے نام کا دھبا لگا ہوا ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ خفیہ طور پر شادی ہی نہ کر چکے ہوں. میں ایسی لڑکی کو بیوی کے طور پر کیسے قبول کروں گا؟ تم ایک عرصہ ملک سے باہر رہے ہو. تم نے شانی کو ٹھیک سے دیکھا اور جانا نہیں. وہ اتنی پیاری لڑکی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. چودھری بابر کو تو جانتے ہی ہو نا تم. کیا کمی ہے اس میں؟ اونچا لمبا گھبرو جوان ہے، لمبی چوڑی جائیداد ہے. وہ شانی سے شادی کے لیے تڑپ رہا ہے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری برادری میں درجنوں ایسے لڑکے ہوں گے جو شانی کو اپنانے کے لیے دل و جان سے تیار ہوں گے. باقی رہی رستم والی بات تو اب وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں. اس کا دانا پانی ختم ہے. جلد ہی وہ پولیس مقابلے میں پار ہوگا یا پھانسی کی کوٹری میں پہنچ جائے گا. لیکن شیکن کچھ نہیں. چودھری نے تحکم سے کہا، تم کوئی کلرک پیشہ نہیں ہو، زمیندار بچے ہو. ہمارے گھروں میں 2-3 شادیاں تو عام بات ہے. بعد میں دل کیا تو تم 1-2 اور کر لینا. لیکن فی الحال اپنا ارادہ مضبوط رکھو. ہمیں اپنے خاندان کی عزت بچانی ہے. بھائی ارشاد کی بیٹی پر چادر ڈالنی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، وہ الیکشن لڑے گی؟ ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ کھڑی ہو گئی تو لازمی جیت بھی جائے گی. سنا ہے کہ اسے اس معاملے میں بالکل دلچسپی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے، مگر اس میں پریشانی کی بات نہیں. وہ الیکشن جیت کر انمول ہے تو الیکشن کے بغیر بھی انمول ہے. چودھری کا لہجہ معنی خیز تھا. اندازاً کتنی زمین ہوگی جو شانی بیٹے کے نام منتقل ہو چکی ہے؟ وہ قریباً 300 مربع ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. فون لائن پر معنی خیز خاموشی تاری رہی. پھر چودھری اعجاز نے کہا، میں نے اسے تمہارے زخمی ہونے کے بارے میں بتایا ہے. فکر مند ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ فون پر تمہاری خیر خیریت دریافت کرے. اچھے طریقے سے بات کرنا اور یہ بوتل شوتل لگانا بھی کم کرو. ہر وقت آنکھیں لال کیے رہتے ہو. کل سے ہاتھ بھی نہیں لگایا. وہ روکھے لہجے میں بولا. اور ان ماڈلنگ والی لڑکیوں کو بھی ان دنوں دائیں بائیں ہی رکھو. ہر وقت گھسے رہتے ہو ان کے اندر. تمہارے آلے دوالے کا ماحول خراب ہو رہا ہے اس سے. کوئی اور نصیحت؟ بس میں آپ کو نصیحت تو نہیں کر سکتا پر ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں. اس رستم والے ٹنٹے کو جلدی ختم کیوں نہیں کرا دیتے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے. آپ چاہیں تو ڈپٹی ریاض کے ذریعے اس ڈرامے کا ڈراپ سین بڑی جلدی ہو سکتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر مجھے پتا بھی ہوتا تو میں اس معاملے میں نہ آتا. سمجھنے کی کوشش کرو. جو کام خود بخود ہو رہا ہے ہمیں اس میں فریق بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ شانی بیٹی کے دل میں ہمارے لیے ذرا سا بھی بال پیدا ہو. ہمیں اس معاملے میں اپنے ہاتھ بالکل صاف رکھنے چاہیے. کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ رستم سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. خوفزدہ نہیں، محتاط ہوں. اسی لیے کل تمہیں بھی احتیاط کا مشورہ دیتا رہا. دونوں بھائیوں کے درمیان اس معاملے میں کچھ دیر مزید بات ہوئی. پھر چودھری اعجاز نے شاداب کو کچھ ضروری ہدایات دینے کے بعد فون بند کر دیا. رستم اقبال ٹاؤن کی یہ کوٹھی چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر چکا تھا. حاجی حیات سے ہونے والی جھڑپ کے بعد اس کا دل ان در و دیوار سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا. ویسے بھی یہ سوچنے کی بات تھی کہ وہ حاجی حیات کو کب تک آزمائش میں ڈالے رکھے گا. اگلے روز حاجی حیات کے جانے کے بعد اس نے جہانگیر کو پھر فون کیا. رستم کی آواز سن کر جہانگیر ایک دم کھل اٹھا. کیا حکم ہے میرے جگر؟ وہ جوش سے بولا. 2-4 ہفتے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے سر چھپانے کے لیے. ایک ٹھکانہ؟ یار تو بس ایک بار آنکھ سے اشارہ کر دے. 8-10 ٹھکانے 24 گھنٹے کے اندر اندر حاضر کر دیتا ہوں. نہیں بس ایک ہی کافی ہے. لاہور کے کسی اچھے علاقے میں ہو جائے، زیادہ گنجان آبادی نہ ہو. گلبرگ میں ہو جائے. 3 کنال کی کوٹھی ہے، پرانی بنی ہوئی مگر اندر سے زبردست ہے. ٹھیک ٹھاک باغ بھی ہے. اپنا ایک جاننے والا ہے، آج کل دبئی کے مزے لوٹ رہا ہے. اس سے چابی لے لیتے ہیں. بھروسے کا بندہ ہے. یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے یار. ہم جیسوں کے لیے تو سب سے پہلا سوال ہی بھروسے کا ہوتا ہے. ایک بھروسے کے ڈاکٹر کا انتظام بھی کرنا ہوگا جو کوٹھی میں آ کر اجمل کا علاج کر سکے. اس کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی. جہانگیر کچھ دیر سوچ کر بولا. تو پریشان نہ ہو، یہ بھی ہو جائے گا. سب سے بڑا روپیہ، اور روپیہ اپنے پاس بہت ہے. اپنا تو بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ زندگی کم اور روپیہ زیادہ. کسی ضرورت مند ڈاکٹر کی جیب میں جب ایک وزٹ کا 20-30 ہزار روکڑا جائے گا تو وہ سر کے بل چل کر آئیں گے. 5-10 منٹ کی گفتگو میں سارے معاملات طے ہو گئے. جہانگیر نے رستم کو بتایا کہ کل رات 9 بجے کے بعد کسی بھی وقت وہ اور اس کے ساتھی گلبرگ نمبر 1 کی کوٹھی میں شفٹ ہو سکیں گے. وہ ابر آلود رات تھی. ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. گاہے بگاہے بوندا باندی بند ہو جاتی تھی. رستم کے دل کا موسم عجیب ہو رہا تھا.
کوئی رہ رہ کر یاد آتا تھا اور دل سینے میں خون ہونے لگتا تھا، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے جانے سے پہلے وہ خود چلا جائے گا، شاید ایسی جگہ جہاں سے واپس آنا ہی ممکن نہیں ہوگا، جہاں سے کوئی واپس آتا ہی نہیں ہے۔ کمرے کی بند کھڑکی اور ہلکی بارش کے درمیان سے گزر کر اس کی نگاہیں اشوکا کے پودوں پر پڑیں۔ ان پودوں کے پیچھے وہ 4-4.5 فٹ اونچی باؤنڈری وال تھی جو 2 کوٹھیوں کے درمیانی حد مقرر کرتی تھی۔ اس باؤنڈری وال کو دیکھتے ہی سریا کا خیال بھی رستم کے ذہن میں آ گیا۔ پڑوس کی وہ ملازمہ لڑکی جس نے خود پر ہونے والے ستم کی روداد رستم تک پہنچائی تھی، اس روداد کے سبب ہی اتنی جلدی قدرت اللہ اور قدرت اللہ کے انجام کا ملاپ ہوا تھا۔ قدرت اللہ کے قتل کو 20-25 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک سریا سے رستم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا، پتہ نہیں سریا تک قدرت اللہ والی خوشخبری پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے بڑی ہمت کی تھی اور بڑے ڈرامائی انداز میں رستم تک اپنی بپتا پہنچائی تھی۔ اسے اپنی کوشش کا صلہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس لحاظ سے بھی قابل تعریف تھی کہ وہ رستم کے اعتماد پر پوری اتری تھی۔ وہ اس اہم ترین راز سے آگاہ تھی کہ رستم اور اس کے ساتھی یہاں اس کوٹھی میں موجود ہیں۔ وہ بڑے ظرف سے اس راز کو اپنے سینے میں چھپائے رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی قریبی سہیلی کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ رستم اور اس کے ساتھی کل یہاں سے جا رہے تھے۔ رستم کو مناسب محسوس ہوا کہ وہ یہاں سے جانے سے پہلے ایک بار سریا سے مل لے۔ تاریک رات میں تیز ہوا نے ایک بار پھر سائیں سائیں کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہوا کے ساتھ ہی بارش میں وقفہ آ گیا تھا۔ یہ قریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ رستم نے شال لی اور ناصر کو بتا کر کوٹھی سے نکل آیا۔ وہ کوٹھی نمبر 99 کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ بارش اور تیز ہوا کے سبب علاقے کی لائٹ گئی ہوئی تھی، اسٹریٹ لائٹس بھی بند تھی۔ گہری تاریکی میں بلند قامت درختوں کے سائے مسلسل جھوم رہے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ سریا اور اس کی سہیلی نوری سے ملا تھا تو تب بھی ایسا ہی ابر آلود موسم تھا۔ رستم نے گیٹ کے در سے اندر جھانکا۔ احاطے کا جھاڑ جھنکاڑ چغلی کھاتا تھا کہ کوٹھی کے مالک کئی ماہ سے یہاں مقیم نہیں ہیں۔ رستم نے اپنی نگاہ برآمدے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آج بھی بابا عبد الرحمن اور اس کا حکا برآمدے میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس کی نگاہ برآمدے تک نہیں پہنچ سکی۔ بہرحال رستم کو امید تھی کہ بابا عبد الرحمن آسانی سے نہیں جاگے گا اور کال بیل کی آواز پر سریا یا نوری ہی باہر آئیں گی۔ اس نے کال بیل بجائی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ بیل نہیں بج رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ بجلی تو گئی ہوئی ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے گیٹ پر دستک دی۔ قریباً 1 منٹ بعد قدموں کی چاپ اور کھانسی کی آواز سنائی دی۔ یہ جان کر رستم کو سخت مایوسی ہوئی کہ سریا یا نوری کے بجائے بابا عبد الرحمن خود گیٹ کی طرف آ رہا ہے۔ چھوٹا دروازہ کھلا۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں پورٹیبل لائٹ تھی۔ وہ حویلیوں اور کوٹھیوں کی رکھوالی کرنے والے روایتی بوڑھا نظر آتا تھا۔ اس کا جھریوں بھرا چہرہ مجسمے سوال تھا۔ کیا بات ہے پتر؟ اس نے قدرے بھرائی ہوئی پریشان آواز میں پوچھا۔ میں سریا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا پنڈ ہمارے پنڈ راسپور کے ساتھ ہی ہے۔ عبد الرحمن نے رستم کو سر تپا گھورا۔ پورٹیبل لائٹ اونچی کر کے درمیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بارش ایک دم پھر سے برسنے لگی تھی۔ بوڑھا الجھے ہوئے انداز میں دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بارش سے بچنے کے لیے اندر آ سکتا ہے۔ رستم شکریہ کہتا ہوا اندر چلا گیا اور احاطہ پار کر کے عبد الرحمن کے ہوکے اور چارپائی کے پاس ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ عبد الرحمن نے رستم کا نام پوچھا، 1-2 رسمی سوالات کیے، پھر بولا، لگتا ہے کہ تم سریا اور چھیدی سے ملنے کافی دیر بعد آئے ہو۔ ہاں یہ بات تو ہے جی، سریا بہن نے کئی بار کہا تھا کہ لاہور آؤ تو ملنے ضرور آنا۔ عبد الرحمن نے ٹھنڈی سانس لے کر بجھے ہوئے ہوکے کا کش لینے کی ناکام کوشش کی اور بولا، سریا تو فوت ہو گئی ہے پتر۔ رستم سناٹے میں رہ گیا۔ کب؟ کیسے؟ وہ بے ساختہ کر رہ اٹھا۔ اسے گزرے تو 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس بار رستم بالکل چکرا کر رہ گیا۔ اس نے عبد الرحمن کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کسی دیوانے کو دیکھا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ایک دم سنجیدہ اور رنجور بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں دکھ رینگ رہا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے… وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ عبد الرحمن نے ایک مڑا توڑا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ لمبی کہانی ہے پتر، ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری سمجھ میں کیا آئے گی؟ بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ سریا کے خصم چھیدی کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ کویت گیا تھا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ سریا اس کوٹھی میں تھی، پتہ نہیں کیسے۔ اس کے پہلو میں ایک بڑا پھٹ لگ گیا تھا۔ ٹھیک بات تو مالکوں کو ہی پتا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ وہ باورچی خانے میں ساگ کاٹنے والی درانتی پر گری تھی۔ آگے اللہ بہتر جانے۔ اس بیچاری کے پیٹ میں چھیدی کا بچہ بھی تھا۔ پتہ نہیں کیوں مالک اسے ہسپتال لے کر نہیں گئے۔ انہوں نے 2-4 روز کوٹھی میں ہی اس کا علاج کرایا، پر وہ مر گئی۔ یہ تم کب کی بات کر رہے ہو عبد الرحمن؟ رستم کا لہجہ لرزاں تھا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ رستم کے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا۔ تو چند دن پہلے وہ جس لڑکی سے ملا تھا وہ کون تھی؟ اچانک اس کی نگاہوں میں سریا اور اس کی سہیلی نوری کے چہرے گھومے۔ پھر اسے نوری کی آنکھیں یاد آئیں۔ وہ آنکھیں؟ ہاں وہ آنکھیں۔ یہ وہ آنکھیں تھی جو وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ یہ نگینا کی آنکھیں تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟
کیا گورکھ دھندا تھا، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ بابا عبد الرحمن بھی حواس میں ہی نظر آتا تھا، لیکن ابھی یہاں جو گفتگو ہوئی تھی وہ سمجھ سے بالا تر تھی۔ اس نے گھوم کر اس بند دروازے کی طرف نگاہ دوڑائی جس میں سے گزر کر وہ سریا اور نوری کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے کاٹ کا باڑ پڑا تھا۔ کمرہ بالکل تاریک تھا اور جیسے گواہی دے رہا تھا کہ یہاں مدت سے کوئی نہیں رہتا۔ ایک دم رستم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا بابا، میں چلتا ہوں، اس نے کہا۔ کیا بات ہے، ایک دم اٹھ گئے ہو؟ میں تمہارے لیے چائے بنانے لگا تھا۔ نہیں، پھر کبھی صحیح۔ عبد الرحمن حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رستم رسمی کلمات ادا کر کے بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار زور سے بجلی چمکی۔ یہ اجڑی پجڑی بے رنگ کوٹھی اسے پہلے سے زیادہ ویران محسوس ہوئی۔ دروازے کے قریب رک کر رستم نے بابا عبد الرحمن سے پوچھا، سریا کی کوئی سہیلی نوری بھی ہے؟ نوری؟ اس نے تعجب سے کہا، یہاں تو اس نام کی کوئی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ پنڈ میں ہو، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی، رستم نے گول مول جواب دیا اور عبد الرحمن کو حیران پریشان چھوڑ کر کوٹھی نمبر 99 سے باہر نکل آیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ اس کے ساتھ یہ انہونا واقعہ ہوا تھا اور بقائمی ہوش حواس ہوا تھا۔ وہ پہلے واقعات کو بھی ابھی بری طرح بھول نہیں پایا تھا، اور اس دفعہ تو سب کچھ زیادہ واضح اور تحیر خیز تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی رہائش گاہ کے قریب پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ ناصر ابھی جاگ رہا ہوگا، وہ اس سے سریا کے بارے میں اور اس سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں پوچھے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی روش پر قائم رہے گا۔ جس طرح اس نے پہلے ان واقعات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اب بھی نہیں بتائے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ باتیں دوسروں سے کرتے ہوئے اسے بڑا عجیب لگتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ دوسروں کو خواہ مخواہ شدید ترین الجھن میں مبتلا کر دے گا، یا پھر وہ اس کی پریشان حالی پر ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وہ خیالوں اور واہموں کی دنیا میں رہنے والا آدمی نہیں تھا، وہ صرف ٹھوس حقیقتوں کو ہی مانتا تھا۔ لیکن جو کچھ گاہے بگاہے اس کے ساتھ ہوا تھا اس سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ حسب توقع ناصر جاگ رہا تھا۔ اس نے سریا کے بارے میں اس سے وہی سوال کیے جن کی اسے امید تھی۔ اس نے گول مول جواب دیے اور سونے کے بہانے لیٹ گیا۔ دل و دماغ میں عجیب سے سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ جس رات سریا اور نوری سے اس کی ملاقات ہوئی، کہیں وہ نشے میں تو نہیں تھا۔ پھر وہ اپنی خام خیالی پر خود ہی سٹ پٹا گیا۔ مدت ہوئی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور ویسے بھی سریا سے اس کی ملاقات ایک نہیں 2 بار ہوئی تھی۔ اور سب سے ٹھوس حقیقت، وہ لرزہ خیز ویڈیو کیسٹ۔ وہ دیر تک عجیب و غریب خیالوں کے نرغے میں رہا، پھر سو گیا۔